फसूंगर از قلم مرجان کتب 10ویں قسط۔ وہ کل سے نجف کو کال کر رہی تھی مگر شاید وہاں سگنلز کے ایشو ہوں گے، مگر کچھ تھا جو رومان کو بے چین کر رہا تھا۔ نجف نے کہا تھا وہ کل بازار جائے گی تو اسے کال کرے گی، مگر رات ہو چکی تھی اور نجف کی ابھی تک کال نہیں آ رہی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اسٹیشن سے باہر نکلی۔ جب سے نجف گئی تھی اس کا بھی اسٹیشن میں دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے نجف اتنے دنوں کے لیے رومان اور تاشی خالہ سے دور پہلی بار کہیں گئی تھی۔ اسٹیشن سے نکلتے ہوئے وہ چہرہ جھکائے مسلسل زمین پر آگے دیکھتے ہوئے بڑھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی خراب تھی جو ٹھیک کروانے کو میکینک کے پاس تھی، تبھی اسے مین روڈ سے کیب کرنی تھی۔ سڑک کراس کر کے وہ مین روڈ کی فٹ پاتھ پہ کھڑی ہوئی اور تبھی اس کے قدموں کے سامنے سیاہ جوتے رکے، اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ رومان سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تبھی چہرہ اٹھا کر بیزاری سے سامنے مسکراتے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ جب سے نجف گئی تھی نہ جانے کیوں اسے زچ کرنے کے مشن پہ نکلا ہوا تھا۔ ہم سب ڈنر کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس کی اطلاع پر رومان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں نے اپنا جواب سر جعفر کو دے دیا ہے، سنجیدگی سے کہہ کر رومان سائڈ سے گزرنے لگی اور عبداللہ اسی تیزی سے اس کے آگے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ لمحہ لگا اس کا چہرہ اور لہجہ بدلنے میں۔ عبداللہ کے چہرے کو مسکراہٹ چھو گئی، وہ خفا ہو کر بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے آج نوٹ کیا ہے کہ تم غصے میں بھی اچھی لگتی ہو۔ اس کی اگلی مسکراتی بات پر رومان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ بات نہ جانے کیوں اسے مذاق نہیں لگی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کی 3rd کلاس باتوں اور حرکتوں سے متاثر ہو جاؤں گی تو ہوش میں آ جائیں۔ نرم سنجیدگی سے اسے بہت کچھ پاور کروا کر وہ اس کی سائڈ سے ہو کر گزر گئی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ اس کے آگے بڑھتے قدم عبداللہ کی آواز پر تھمے، اور تھم تو کسی اور کے بھی گئے تھے۔ رومان بے یقینی سے پلٹی اور نگاہ عبداللہ کے عقب میں شل کھڑے قمبر علی سے ٹکرائی۔ لمحہ لگا اسے نظروں کا زاویہ بدلنے میں۔ تیزی سے وہ واپس عبداللہ تک آئی۔ یہ بکواس دوبارہ مت کرنا عبداللہ توفیق، میں لحاظ ہرگز نہیں کروں گی۔ سخت لہجے کی کاٹ پر عبداللہ کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ قمبر کو اس کی نظر اندازی آج سے پہلے کبھی ایسی شدت سے محسوس نہیں ہوئی۔ تیز قدموں سے رومان ان 2 ساکن ہو چکے نفوس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹک کر اس نے سائڈ پہ کھڑے ہو کر پھر سے نجف کا نمبر چیک کیا جو ہنوز بند جا رہا تھا۔ قبل اس کے بیزاری سے سیل فون بند کر کے کندھے پہ پہنے بیگ میں پھینکتی، اسی انجان نمبر سے آنے والے میسج کو دیکھتے ہی اسکرین کو بند کرتا ہاتھ ٹھہر گیا۔ ایک بار پھر پیغام اردو کا 2 سطری شعر تھا۔ ہم ایک دوجے سے جتنا بھاگتے ہیں ہمیں دن رات ہونا چاہیے تھا۔ سیل کی اسکرین بجھا کر اس نے جیسے ہی چہرہ اٹھایا، سامنے سے اپنے سیل فون پر نظریں گاڑے چل کر اسی طرف آتے قمبر نے اسے چونکا دیا۔ وہ اس کے آنے پر یہاں حیران نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کا گھر یہیں سے آگے ڈیفنس میں تھا، مگر اس پیغام اور قمبر علی کی آمد کی مماثلت نے اس کے دل کی چند دھڑکنوں کو چرا لیا۔ نظریں پھیرے وہ کشادہ خالی سڑک کو دیکھنے لگی۔ کراچی جیسے شہر میں سڑک کا سنسان ہونا تعجب کی بات تھی، مگر تاجروں کی ہڑتال کی وجہ سے آج گزرگاہ عام پر بھی ٹرانسپورٹ کا ملنا مشکل تھا۔ آج تاجروں کی ہڑتال ہے، قمبر کے کہے جانے پر بھی وہ سامنے دیکھتی رہی۔ برابر کھڑے قمبر نے ایک نظر اسے اور دوسری نظر پچھلی سڑک پر ڈالی جہاں کچھ دیر پہلے عبداللہ کھڑا تھا۔ عبداللہ تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ سوال سے زیادہ اس لہجے میں کچھ تھا کہ رومان کو چہرہ پھیرنا پڑا، اور ان نظروں میں کچھ ایسا کڑا تاثر تھا کہ قمبر علی کی ساری رقابت دم دبا کر بھاگ گئی۔ اس کے چہرے پہ در آتی شرمندگی کے بعد رومان کو کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تبھی نظر واپس پھیر کر کلائی پہ بندی گھڑی پر جمائی۔ تمہاری آج درے سے بات ہوئی؟ اسے اجنبیت کو سائڈ پہ رکھ کر پوچھنا پڑا۔ قمبر کا مزمحل دل کھل اٹھا۔ نہیں، کل ہوئی تھی۔ قمبر کی اطلاع پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ جبکہ کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑا رہا تو رومان کو مکمل یکسوئی سے اس کی جانب پلٹنا پڑا۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس کے یوں سیدھا سیدھا پوچھے جانے کی قمبر کو امید نہیں تھی، تبھی گڑبڑا گیا۔ تمہاری حفاظت کے لیے۔ اور اس کی بات پر رومان ایسے ہنس پڑی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی بات پر ہنستا ہے۔ قمبر کو اس ہنسی نے جہاں مسحور کیا، وہیں اس ہنسی میں موجود طنز کی آمیزش نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ میں نے ایسا کہا ہے؟ اس کے اگلے سوال پر قمبر نے چونک کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا بات کس سمت جا رہی ہے۔ تو تم سے کس نے کہا کہ مجھے حفاظت کی ضرورت ہے؟ رومان کے سوال کی سنجیدگی واضح تھی۔ میرے دل نے۔ وہ برجستہ خود کو کہنے سے روک نہیں سکا، اور جب ان سے آنکھوں میں جھانکا تب احساس ہوا کہ اس نے کیا کہنے کی جرت کر لی، اور رومان کا سانس تھم گیا۔ سیاہ آنکھیں اتنی متحیر ہو کر اس کی جانب اٹھی کہ قمبر علی کو اپنی ساری پچھلی زندگی کی ارزانی بھولنے لگی۔ بولنے سے پہلے سوچنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے۔ نہ کوئی غصہ، نہ ہی خواہ مخواہ کی جھنجھلاہٹ، سنجیدہ نرمی سے اسے جیسے ٹوکا گیا وہ دل مائل کر لینے والا تھا۔ کچھ لوگوں کے سامنے سوچ۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ میرے خیال سے تمہیں اس وقت اپنے گھر جانا چاہیے۔ یکدم اس کا انداز 2 ٹوک ہوتے ہی قمبر علی کو اپنی بات بھول گئی۔
کیا تمہیں میرا آنا اور تم سے بات کرنا برا لگتا ہے؟ وہ کہنے کچھ اور لگا تھا اور پوچھ کچھ اور لیا، مگر اس سے واقعی جاننا چاہتا تھا۔ آپ تو کیا کوئی بھی بغیر ریزن کی میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، بے مقصد کی باتیں کرے گا تو مجھے برا لگے گا۔ اس کی بات میں اچانک سے جو اجنبیت کی دیوار در آئی، اس نے قمر کو چونکا دیا۔ میں کوئی تو نہیں ہوں رومان، اس نے بے حد آہستگی سے کہنا چاہا۔ سے آنکھیں حیرت سے سنہری آنکھوں تک گئی۔ قمر علی نے بہت واضح ان سے آنکھوں میں نہ سمجھی، تیش اور الجھن اترتے دیکھی۔ تم صرف نجف کے بھائی ہو، میرا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اشارہ یقیناً سنسان سڑک کراس کر کے اس کے پیچھے تک آنے سے تھا، مگر جس طرح قمر کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ لا حول ولا قوت پڑھ کر بدک کے پیچھے ہوا، رومان کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں صرف نجف کا بھائی ہوں۔ سرخ چہرے والے شخص نے بے چینی سے سیاہ داڑھی سہلائی۔ کہیں یہ لڑکی اس کو اتنے سال سے بھائی تو نہیں بنا کر بیٹھی ہوئی؟ میں نے بھی یہی کہا ہے، مجھے بھائی کی ضرورت ہوتی تو اللہ ضرور سگا بھائی دے دیتے، اسی لیے جب تک نجف نہیں ہے یہاں تمہیں میں اپنے ارد گرد نہ دیکھوں۔ آہستہ سے کہتے ہوئے اس کا لہجہ آخر میں سرد ہوا۔ قمر بے چینی سے اسے دیکھے گیا، جس کے چہرے پر یہ بات کہتے ہوئے ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا، اور یہ جان کر قمر علی کو مایوسی ہوئی، سخت مایوسی۔ میں تمہارا بھی، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر رومان کی بس ہو گئی۔ واللہ عالم وہ کیا کہنے والا تھا، مگر رومان کو اسے روک دینا ضروری لگا۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے قمر، ہوتے ہوں گے آپ نجف کے بھائی، مگر فی الحال میرے لیے رستے میں آنے والے غیر مرد ہیں۔ اب کہ رومان نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور اس کے آہنی اجنبی انداز نے قمر کو ششدر کر دیا۔ اتنی بے رخی، ایسی اجنبیت، اسے تم سے آپ کے مدار میں پوری قوت سے دھکیلتی ہی رومان ایک لکیر درمیان میں کھینچ چکی تھی۔ کیب آئی، رومان اسے دیکھے بغیر اندر بیٹھ گئی اور گاڑی آگے بڑھ کر قمر علی کی نظروں سے اوجھل بھی ہو گئی، مگر وہ یوں ہی شل تہی دامن کھڑا رہ گیا۔ اسے ابھی شدت سے نجف کی بات یاد آئی۔ اس نے اس کی بزدل محبت پر لعنت بھیجی تھی تو کیوں؟ اچھا کیا تھا۔ وجہ بے حد واضح تھی، میدان میں اترے بغیر، کوئی کوشش کیے بغیر قمر علی کو مقابلے سے خارج کر دیا گیا تھا۔ اسے لڑے بغیر شکست ہو چکی تھی۔ وہ اب کیسے رومان کی جانب قدم بڑھا سکے گا؟ ایسی غربت تھی محبت کے دنوں میں ہم پر، اس سے ملنے کی بھی اسباب نہیں ہوتے تھے۔ اتنے بے رنگ جوانی کے تھے وہ سال کہ جب آنکھیں ہوتی تھیں مگر خواب نہیں ہوتے تھے۔ وہ عمارت کی انہی سیڑھیوں پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر برستی بارش میں ہوتے برہان وارث کے جنازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس میدان میں عسکری لباس میں ملبوس مجاہدین، حکومتی افواج اور بڑے بڑے عہدیدار نماز جنازہ میں شریک ہونے آئے تھے۔ آسمان کھل کر ایک اور شہید کے خون بہا پر آنسو بہا رہا تھا، مگر وہ جسے آنسو بہانے چاہیے تھے سپاٹ آنکھوں کے ساتھ ان لوگوں کو نماز جنازہ پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ کلمے کی سیاہ چادر میں لپٹے اس تابوت کے سامنے حیدر کرار کھڑا نماز جنازہ پڑھا رہا تھا اور باقی سب اس کے پیچھے۔ نماز پڑھ لی گئی، کتنی مختصر سی بات تھی۔ یہ تھی وہ نماز جس کی آذان بچے کے کان میں پیدائش کے وقت دی جاتی ہے، اور نماز مرنے کے بعد لوگ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ۔ تابوت کو سلامی کے بعد میدان سے لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ نجف نہیں جانتی تھی کہ کہاں لے جا کر تدفین کی جائے گی، تبھی اچانک اس کے نیم بیدار ذہن میں دھماکہ ہوا اور پھر اس کے اندر بجلی بھر گئی۔ سیڑھیاں تیزی سے نیچے اترتے ہوئے اس نے اندر ہال میں سوگوار بیٹھی نتاشا کو جہاں بوکھلا کر کھڑے ہونے پر مجبور کیا، وہیں دروازے سے باہر اس کو پوری قوت سے نکل بھاگتے دیکھ کر آگے چوکنا کھڑے حکومتی افواج تیزی سے پیچھے ہوئے۔ مس نجف! نتاشا کی چیختی پکار پر جنازہ پڑھ چکے افراد کی نگاہ عمارت کے داخلی دروازے تک گئی، اور پھر ابو تراب کی سیاہ آنکھیں زندگی میں پہلی بار تعجب سے اپنے حجم سے کئی گنا پھیل گئیں۔ وہ لرزتے دل سے درے نجف اشرف کو دروازے سے نکل کر سیڑھیوں سے بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی خون آلود سفید لباس میں ملبوس تھی جس میں کچھ دیر پہلے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ابو تراب غضنفر نے تو اس عورت کو نگاہ اٹھا کے آنکھ بھر کے دیکھا تک نہیں تھا، تو کیا پھر بھی نظر لگ گئی تھی؟ سب کی بوکھلاتی آوازوں پر وہ رک جاتے دل اور تیز قدموں سے خود کو ملامت کرتا ہوا اس تک آیا، جو اپنے آگے آتے فوجی اہلکار کو دھکیل کر میدان میں آنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ابو تراب تیزی سے دو زینہ چڑھ کر اوپر آیا اور اسے شانوں سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، لڑکھڑا کر چہرہ اٹھایا اور ان سے آنکھوں میں جھانک لیا جہاں ضبط کی لالی چھلک رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو دیکھ کر ابو تراب غضنفر کو لگا اس کا وجود پانی بن کر یہی اس خود سے بھی لاپرواہ کھڑی عورت کے قدموں میں بہہ جائے گا۔ تبھی گہرا سانس لے کر اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹاتے پیچھے ہوا۔ اب وہ اس کے سامنے یوں تن کر کھڑا تھا کہ عقب میں سیڑھیوں پر کھڑی فوج نہ اسے دیکھ سکے اور نہ میدان میں موجود مجاہدین اور افواج کے اعلیٰ افسران۔
नजफ सुर्ख चेहरे को झुकाए गहरी सांस लेकर कुछ कहने के लिए खुद को एतदाल में ला रही थी, तभी उसका सांस थम गया। उसने अपने कदमों के सामने डेल्टा शूज रुकते देखे। वो कदम पर दूर थे, यानी इतने करीब। नरस्ती जख्मी धड़कन और लहू रंग सुनहरी आंखें उठी और उन्हें देखते ही सामने निगाहें झुकाए खड़े अबू तुराब हुज़ैफर ने उसके शाने से फिसलने को तैयार सफेद दुपट्टा उसके सर पर सलीके से उड़ा दिया। वो सांस रोके उस चेहरे को देखी गई और उसके देखते ही अबू तुराब हुज़ैफर ने से आंखें उठाकर उसके चेहरे को नहीं, उन सुनहरी आंखों में झांक कर उसकी चोट खाई हस्ती का शिराजा बिखेर दिया। नामहरम मर्दों के मजमे में भी गम से निढाल औरत को भी इतना खुद से बेपरवाह नहीं होना चाहिए। दुरे नजफ, मध्यम सरगोशी, स्याह गहरी आंखें और उनकी तंबीह। उसने कभी दुरे नजफ को ऐसे नहीं कहा था। उन दरस्ती पलकों के पार मौजन होता समुंदर कबल इसके अबू तुराब हुज़ैफर को भी अपने साथ बहा ले जाता। वो नजरें फेर के चेहरा झुकाए पलटा, एक नजर नताशा को देखकर जैसे कोई इशारा किया। नताशा मुजस्मे की तरह इस्तादा नजफ तक आई, उसका बाजू पकड़ा। नताशा को लगा वो मुजाहमत करके छुड़ा लेगी खुद को। वादी अस्सलाम, सर पर मौजूद पतले से दुपट्टे के भारी बोझ तले दबे वजूद के साथ जब वो बोली तो लहजा खारदार था। सीढ़ियां उतरते अबू तुराब के कदम थमे। बुरहान वादी अस्सलाम में दफन होना चाहता है। जमीन पर निगाह जमाए उसने लरसती गुलूगीर आवाज में कहा और कबल इसके जब्त रुखसत होता आंसू रास्ता पा लेते वो नताशा से हाथ छुड़ाकर अंदर की जानिब तेज कदमों से बढ़ गई। अबू तुराब के पलटने तक वो निगाहों से ओझल हो चुकी थी और बताकर वो फिर से बेदम साकित और जामिद वहीं सीढ़ियों पे बैठ गई। सर से दुपट्टा एक नखूद से उतारकर शाने पे फेंक दिया। जनाजा कांधों पर उठाए कलमा शहादत और सलावात पढ़ते मुजाहिदीन और अफवाज कई लम्हे पहले ही मैदान खाली किए बुरहान वारिस को ले जा चुके थे। दोपहर शाम और शाम रात में ढल गई मगर वो वहीं बैठी रही, निगाह खिड़की से नजर आते गहरे अंधेरे पर जमाए। तभी उसे सीढ़ियों पर कदमों की आहट महसूस हुई। लरसती पलकों के साथ उसने चेहरा फेरा। कल भी तो यही मंजर था ना, तो क्या मालूम बुरहान। इससे आगे वो सोच नहीं सकी। नजरें फौजी शूज के बजाय स्याह जोगर से होते हुए ऊपर उठी और सामने मुतफक्किर खड़े अबू तुराब हुज़ैफर को देखते ही पहली बार उन आंखों में मायूसी उतरी जो अबू तुराब हुज़ैफर से छुपी नहीं रह सकी। और फिर उसने चेहरा फेर दिया। उन आंखों में खुद को देखते ही डराने वाली नई मायूसी ने एक बेनाम सी कैफियत में मुब्तला करके अबू तुराब हुज़ैफर के आसाब बोझल कर दिए। मगर फिलहाल ये बात मायने नहीं रखनी चाहिए। बहुत माजरत दुरे नजफ। झुका चेहरा और नदामत से पुर आवाज नजफ ने दोबारा चेहरा उठा के उसे देखा जो नीचे जमीन को देख रहा था। मुझे वो अल्फाज सख्ती से नहीं कहने चाहिए थे। उसके लहजे में ही नहीं अंग अंग से मलामत और इस्तराब छलक रहा था, जैसे वो उसे रोकने पर, सख्ती से बात करने पर घबराया हुआ खुद तक से शर्मिंदा था। वो कैसे किसी औरत को झिड़क सकता है, कैसे? यूं ही चेहरा उठाए गुमसुम देखती नजफ को यकदम शानों पर आने मगर नरम मजबूत मगर तहफ्फुज़ देती उसकी गिरफ्त महसूस हुई जो उसके सामने सर तपा नदामत और अपने साथी मुजाहिद के गम का बार उठाए खड़ा था। अचानक से उसके दिल की धड़कन तेज हुई। उस गम और सदमे में दिल की महसूस होती धड़कन रोंठे खड़े कर देने वाली थी। तभी नजफ ने चेहरा वापस फेर लिया। कोई बात नहीं, ये आपका इलाका है, यहाँ ये जुर्रत आपको ही जेब देती है। उसका ठंडा ठार लहजा अबू तुराब हुज़ैफर का चेहरा सुर्ख कर गया। स्याह पलकें लरजने लगी। उस बात ने उसको नदामत के गहरे पाताल में गर्क कर दिया। बुरहान को सपुर्दे खाक कर दिया गया है, मध्यम सा कहकर वो 3 सीढ़ी छोड़कर बैठ गया। उसे अपनी नदामत को एक तरफ करके इस औरत को ढारस देनी थी कि ये कंबर अली की बहन है। नजफ ने कुछ नहीं कहा मगर उसके अंदर कहीं इर्ताश हुआ। अभी कुछ घंटे पहले वो उसके सामने था, बिल्कुल ठीक, और अब सपुर्दे खाक। वो जानती थी वादी सलाम यहाँ से दूर है तो उसको शायद मोसल शहर की मिट्टी में दफन होना था। उसका दिल गुबार आलूद होने लगा। बुरहान ये तो नहीं चाहता था। इसी को मौत कहते हैं दुरे नजफ। वो जैसे उसको देखे बगैर भी उसके अंदर पनपते सवाल को पड़ गया था। नजफ ने चौंक कर झुका सर उठाया। मगर ये आम मौत नहीं है, शहादत की मौत है और शहीद कभी नहीं मरते। वो उसी नरमी से कह रहा था। जानती हैं इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? उसने पहली बार दुरे नजफ से कोई सवाल इतनी अपनायत से किया था तो वो कैसे न पलट कर उसे देखती। दुरे नजफ बेसाख्ता पलटी। वो अब अस्करी लिबास में नहीं बल्कि स्याह रंग की पैंट शर्ट में मलबूस था, मगर अबू तुराब की नजरें झुकी हुई थी। क्या होती है? जब वो बोली तो उसकी आवाज बैठी हुई बहुत खुरदरी थी। अबू तुराब जानता था वो दोपहर में बुरहान की तदफीन का बताने को आखिरी बार बोली थी। तवील जिंदगी, इंसान के अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश होती है। वो सही कह रहा था। ये ख्वाहिश तो दुरे नजफ अशरफ के दिल में भी थी और मोमिन की ये ख्वाहिश अल्लाह पाक ने शहादत के जरिए पूरी की है। इसीलिए तो शहीद कभी नहीं मरते।
شہادت کا رتبہ پانے والے ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پاتے ہیں، مگر ہمیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہو سکتا۔ نجف جانتی تھی وہ اللہ کے کلام کی روشنی میں بات کرتا ہے، بحث کا کوئی پہلو نکلتا ہی نہیں، نکلتا تب بھی وہ بحث نہیں کرتی کہ یہ بات تقویت پہنچانے والی تھی۔ اسے پہلی بار ڈھارس ملی۔ ابو تراب نے بات کے اختتام میں ایک نظر اس کے جھکتے سر کو دیکھا کہ آیا وہ اس کی بات سمجھی بھی ہے یا نہیں، مگر وہ اندازہ نہیں لگا سکا۔ برہان کی وادی السلام میں ہی تدفین ہوئی ہے۔ چند پل کی خاموشی کے بعد ابو تراب کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ نجف نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے لگا وہ لوگ اسے اتنی دور نہیں لے کر جائیں گے۔ تابوت نجف اشرف میں مقیم برہان کے گھر والوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور وہ جو کہنے لگی تھی اتنا دور کیسے، کچھ کہہ نہیں سکی۔ کہیں اندر ہی لاتعداد آنسو جمع ہونے لگے۔ آنکھوں کے آگے وہ منظر تازہ ہونے لگا جب وہ 18 سال کی تھی۔ ایسا کیا ہے وادی السلام میں جو ہر عراقی اور ایرانی وہاں دفن ہونا چاہتا ہے؟ اس نے میدان میں ہوتی مشقوں پر نظر ڈال کر برہان سے پوچھا، جو اپنی بندوق صاف کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بندوق سائیڈ پر رکھ دی کہ حیدر کرار نے اس کے سامنے بندوقیں نکالنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ یہاں ایسے ہی منہ اٹھا کر دندناتے ہوئے کبھی بھی آ جاتی تھی تو باقی سب کو اپنی گنز ادھر ادھر کرنے میں وقت لگتا تھا۔ جو جنت البقیع یا جنت المعلیٰ میں دفن نہیں ہو سکتے، مولا علی علیہ السلام کے مرکز کے پاس موجود قبرستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ جو جنت البقیع یا جنت المعلیٰ میں دفن نہیں ہو سکتے، مولا علی علیہ السلام کے مرکز کے پاس موجود قبرستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ وادی السلام دنیا کا سب سے بڑا قبرستان تو ہے ہی، یہاں انبیاء کرام بھی مدفون ہیں۔ وہ جو اس کی بات توجہ سے سن رہی تھی چونک گئی۔ واہ، کون سے انبیاء کرام؟ اس کا جوش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی۔ لیکن میں تمہیں اس قبرستان کی ایک خاص بات بتاؤں؟ کہتے کہتے برہان کے لہجے کی رازداری نے نجف کو ٹھٹکا دیا۔ کیا خاص بات؟ اس نے بھی اپنی آواز مدھم کر لی۔ معتبر روایات کے مطابق مومن کی روح وفات کے بعد وادی السلام میں لائی جاتی ہے۔ اس کی سرگوشی پر سنہری آنکھیں اپنے حجم سے کئی گنا پھیل گئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کھسک کر آگے ہوئی۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان اللہ حرما وہو مکۃ ولا رسول اللہ حرما وہو المدینۃ ولامیر المؤمنین حرما وہو الکوفۃ ما انها حرم المؤمنین ما انه اذا قبض المؤمن صارت روحه الى الوادی السلام وہو الزہر الکوفہ۔ اس نے آگے عربی میں کہتے ہوئے نجف کو حیران کر دیا۔ اس کا ترجمہ تو کریں۔ اس کی بے صبری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ کا ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا حرم ہے اور وہ کوفہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی مومنین کا حرم ہے۔ جب کوئی مومن وفات پاتا ہے تو اس کی روح وادی السلام میں لے جائی جاتی ہے۔ یہ کوفہ کے پیچھے واقع ہے۔ اس ترجمے پر نجف نے حیرت سے پلٹ کر یوں پیچھے دیکھا جیسے اس کے پیچھے ہی تو نجف اور وادی السلام موجود ہے۔ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم تھا۔ وہ حیرت کی سبب اتنا ہی کہہ سکی۔ بہار الانوار کی روایت میں آتا ہے کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام وادی السلام میں تشریف لے جاتے اور فرماتے، زمین کے مشرق و مغرب میں جہاں کہیں بھی کوئی مومن وفات پاتا ہے اس کی روح کو کہا جاتا ہے، جا وادی السلام سے جا مل۔ نجف نے بغور برہان کی چمکتی آنکھیں دیکھی۔ تم دیکھ لینا، میں بھی شہید ہو کر وادی السلام دفن ہوں گا تاکہ میری روح کو وادی السلام پہنچنے کے لیے زیادہ سفر نہ طے کرنا پڑے۔ اس کی پرشوق بات کے اختتام پر در نجف نے بے اختیار جھرجھری لی۔ تم سمجھی کہ مولا علی علیہ السلام نے صرف مومن کیوں کہا؟ نجف کو حیران دیکھ کر اس نے مزید شرارت سے پوچھا۔ نجف کو نفی میں سر ہلاتے ہی بنی، کیونکہ مومن ہی مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھ سکتا ہے، تو اسی کے لیے ہی یہ سارے انتظامات ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر دور دور تک پھیلی زمین کی جانب اشارہ کیا۔ نجف نے اس کے تعاقب میں پھیلے سبزہ زار اور میدان کو کچھ نہ سمجھی سے دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے مومن اور مولا علی علیہ السلام کے مابین گہرے تعلق کی بابت کوئی علم نہیں تھا۔ منظر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پلٹ گیا۔ وہ ان سیڑھیوں پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو تراب غضنفر اس کی تشفی کروا کر جا چکا تھا تو برہان وارث کی روح اور جسم دونوں وادی السلام کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ روح نے وہاں سے برزخ چلے جانا تھا اور جسد نے وہیں وادی السلام میں قیامت کے زلزلے تک مدفون رہنا تھا۔ اس نے گہرا دکھتا سانس لے کر باہر گہری ہوتی رات کو دیکھا۔ آنکھیں ایک جگہ دیکھتے رہنے کی وجہ سے دکھی ہوئی اور سوجن کا شکار تھیں۔
آج سے پہلے اسے اندھیرا کبھی اتنا برا نہیں لگا۔ وہ جو ہمیشہ اندھیرے میں ہی پناہ ڈھونڈا کرتی تھی، آج اس کی کانچ جیسی جھلملاتی آنکھوں کو اندھیرا ناگوار گزر رہا تھا، اور اس خیال کے آتے ہی اس کی سنہری آنکھوں میں نمی کے ساتھ لہو چھلکنے لگا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے میچ کر اس نے اپنا اکھڑتا سانس بمشکل اعتدال میں رکھا، مگر جانتی تھی کہ کہیں اٹھتے غبار کو اتنی آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اگلی صبح سب کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے سرخ بیگ میں ضروری چیزیں رکھنے کے بعد تیزی سے کراس کی صورت پہنتے ہوئے عمارت سے نکل آئی۔ اس کو معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ آنکھوں میں ڈھیروں ٹھنڈک لیے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے راستہ ازبر تھا۔ آدھے گھنٹے کی پیدل مسافت کے بعد اس نے بیابان علاقے کو طائرانہ نگاہ سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو لرز جاتا۔ وہ مار کر مرنے کے ارادے سے کہیں پہنچی تھی۔ گلے میں مفلر کی طرح دوپٹہ اور بال ربن سے ادھ کھلے چھوڑنے کے بجائے سیاہ اونچی پونی میں جکڑے ہوئے وہ تیز قدموں سے ایک بوسیدہ عمارت کے عقبی حصے تک آئے۔ ارد گرد محتاط نظر اس ویران اجڑی پڑی بستی پر ڈالی جہاں کے لاتعداد گھر اب خالی تھے، کیونکہ وہاں کے لوگ کسی اور محفوظ مقام اپنے پیاروں کے ساتھ ہجرت کر چکے تھے۔ یہ علاقہ جنگی تباہ کاریوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کراس میں پہن رکھے بیگ سے اس نے سرنج اور ایک کانچ کی ننھی سی بوتل نکالی، اور پھر اس کے اندر سرنج نصب کر کے سارا لیکوڈ سرنج کے اندر منتقل کر کے بوتل واپس بیگ میں پھینکی۔ سرنج پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھی۔ تبھی کھٹکے کی آواز پہ وہاں چوکنا کھڑے لوگوں نے پلٹ کر دیکھا، اور پھر سب نے اس پر بیک وقت بندوقیں تان لی۔ گنز لوڈ کرنے کی آواز پر اندر سے کوئی نکل کر ہال میں آیا، اور سامنے چہرہ اٹھائے بے خوفی سے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ Look, Marwan bin Saad, I've come alone, without any person and without any weapon. دیکھ لو مروان بن سعد، میں اکیلی آئی ہوں، بغیر کسی شخص اور ہتھیار کے۔ وہ جب بولی تو لہجہ بے حد کھردرا اور صفاق تھا۔ بے یقین کھڑے مروان بن سعد کا کرخت کہکا بے ساختہ تھا۔ I know that you martyred Burhan. I can't harm you, but can we talk alone without these men of yours? دیکھ لو مروان بن سعد، میں اکیلی آئی ہوں، بغیر کسی شخص اور ہتھیار کے۔ وہ جب بولی تو لہجہ بے حد کھردرا اور صفاق تھا۔ بے یقین کھڑے مروان بن سعد کا کرخت کہکا بے ساختہ تھا۔ I know that you martyred Burhan. I can't harm you, but can we talk alone? میں جانتی ہوں برہان کو تم نے شہید کیا ہے، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر کیا ہم تمہارے ان آدمیوں کے بغیر اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ اس اگلی بات پر اس کا کہکا تھم گیا۔ بغور اس لڑکی کو جانچا جو بظاہر بہت بہادر اور بے خطر لگ رہی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان 15-20 لوگوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیا، اور وہ سب سر جھکا کر نکلتے چلے گئے۔ اب ہال میں صرف 2 نفوس کھڑے تھے۔ در نجف نے رخ بدلا۔ سامنے کبھی اس گھر کی اس سمت دیوار ہوتی ہوگی، کیونکہ سامنے دور تک گولیوں سے چھلنے گھروں کا سلسلہ واضح نظر آ رہا تھا، مگر اب وہ دیوار زمین پر گری اپنی کم مائیگی پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہاں آنے کی جرأت کون کر سکتا تھا۔ کیا کہنے آئی ہو تم؟ مروان بن سعد کا ٹوٹا پھوٹا انگریزی لہجہ نجف کو خیالات کی دنیا سے واپس لے آیا۔ وہی جو تم سننا چاہتے تھے۔ نجف نے اپنی آستین میں چھپا رکھی سرنج پر گرفت مضبوط کی اور اس کی جانب پلٹی۔ مروان بن سعد نے محظوظ ہو کر اس خوبصورت مگر برف جیسی عورت کو دیکھا جو اس کی گہری نظروں پر رخ بدل چکی تھی۔ وہ کاغذ تمہارے پاس نہیں، حیدر کرار کے پاس ہے۔ مروان کی ایک دم سخت ہوتی آواز پر نجف نے جب اسے چہرہ پھیر کر دیکھا تو اس پر اکساتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنے بیگ سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور ہوا میں لہرا کر اس کے سامنے کیا۔ مروان بن سعد کی آنکھیں بے یقینی سے واں ہوئیں۔ اس نے جیسے ہی جھپٹ کر لینا چاہا، نجف نے بروقت اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ بہادر کی بہادری کو بے وقوفی نہیں سمجھتے مروان۔ اس کے تیکھے لہجے نے مروان بن سعد کی گدھ جیسی آنکھیں سرخ کر دیں۔ اگر میں نے تمہیں یہ کاغذ تھما دیا اور تمہارے حکم پر تمہارے آدمیوں نے مجھ پر بندوقیں تان لی تو میں واپس کیسے جاؤں گی؟ اس کی سنجیدگی سے کہے جانے والی بات پر مروان بن سعد کو چوکنا ہونا پڑا۔ وہ عورت بے وقوف اور ڈرپوک نہیں تھی، اور ایسی عورت سے خبیث مرد کا چوکنا ہو جانا بنتا ہے۔ تو پھر یہ کاغذ مجھے کیسے ملے گا؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں سوال کیا۔ نجف نے مسکراتی آنکھوں سے اس گری ہوئی دیوار کے پار نظر آتے منہدم گھروں کے سلسلے اور بنجر میدان کو دیکھا۔ کیا ہم اس میدان میں چل کر بات کریں؟ مجھے جان کا خوف ہو سکتا ہے، مگر مروان بن سعد کو کس بات کا خوف ہوگا؟ وہ جو چونک کر دیوار کے پار دیکھنے لگا تھا، نجف کی اگلی بات پر داڑھی سہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ اس کو بغیر کچھ کہے اس جانب بڑھتے دیکھ کر نجف نے ایک آخری نظر ہال کے خارجی دروازے پر ڈالی۔ کچھ دیر بعد اگر اس خالی رہ جاتے ہال میں کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو در نجف اشرف اور مروان بن سعد اس پوسیدہ عمارت کی جانب چند قدم دور پشت کیے کھڑے نظر آئیں گے۔
مروان چہرہ جھکائے چند قدم آگے کھڑا اس کاغذ کو بغور پڑھ رہا تھا جو نجف نے اسے تھمایا تھا، اور نجف نے اپنی آستین میں سے آہستگی کے ساتھ سرنج نکالی اور لمحے کی دیر کیے بغیر ہاتھ کو ترچھا کر کے پوری قوت کے ساتھ مروان بن سعد کی گردن کی مخصوص نس پر گھونپ دیا۔ بوکھلا جاتے مروان کو اس حملے کی توقع نہیں تھی، تبھی اس کے ہاتھ سے کاغذ کا ٹکڑا نیچے گرا اور نجف نے سارا مایا اس کی رگوں میں اتار کر پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ لڑکھڑاتے مروان کی آنکھوں اور چہرے میں جیسے خون اتر آیا۔ تیری تو مغالفات بکتے ہوئے وہ جیسے ہی اس کے قریب آیا، دوائی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آنکھوں کے آگے آتی دھند کو جھٹک کر اس نے نجف کو دیکھا، جس کے چہرے کی سرد مہر مسکراہٹ رونٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ تیری اتنی ہمت! گردن پر ہاتھ رکھے وہ غرایا، مگر سرنج زمین پر پھینکتی نجف کی بے خوف آنکھوں میں بھیانک انجام کو لے کر کوئی خوف نہیں تھا۔ اب تمہیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوگا مروان بن سعد، وہ بولی نہیں پھنکاری تھی۔ مروان بن سعد نے سر میں اٹھتی ٹھیسوں اور شدت تکلیف سے لہو رنگ ہوتے چہرے کے ساتھ اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں نے حرکت سے انکار کر دیا۔ اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو آواز دینی چاہی، مگر آواز اندر کہیں حلق میں دب کر رہ گئی۔ پہلے دماغ اور آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ چھائے گی، پھر تمہارا جسم مفلوج ہونے لگے گا، پھر تمہاری زبان بند ہوگی، پھر آنکھیں اور دل۔ نہیں، وہ اتنی آسانی سے بند نہیں ہوگا۔ لڑکھڑاتے مروان کے ارد گرد گول دائرے کی صورت چلتے ہوئے وہ اس پر گزرنے والی کیفیات بتا کر اس کا جسم ٹھٹرا رہی تھی۔ پہلے تمہارے اندر کے تمام اعضاء گل سڑ جائیں گے، تمہاری جلد جلسنا شروع ہوگی، چہرے کے نقوش بگڑنے لگیں گے، اور اس کے بعد فکر نہ کرو، تمہارا دل بند ہو جائے گا آرام سے۔ اس کی لمحہ بلمحہ بگڑتی حالت کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جو لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی تھی، اس وقت ایسی سفاکیت سے ایک شخص کی جان نکلتے دیکھتے ہوئے بالکل بے حس لگ رہی تھی۔ ویسے یہ کاغذ تمہارے کام کا نہیں رہا اب۔ آگے ہو کر اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا گیا، اور وہ جو وقت کا فرعون بنا پھرتا تھا مزاحمت بھی نہیں کر سکا۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے چہرہ جھکائے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ نجف اس پر نگاہ جمائے آہستہ قدموں سے پیچھے کی طرف سرکنے لگی، یعنی وہ اس پوسیدہ گری ہوئی دیوار والے گھر سے لمحہ بلمحہ دور جاتی جا رہی تھی۔ مروان بن سعد نے چہرہ اٹھایا اور اس کو دور جاتے دیکھ کر پھر سے گالیاں بکتا جگتا پوری قوت سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر 2 قدم کے بعد ہی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ ہانپ کر وہ بری طرح سانس لینے لگا، تبھی کوئی ہلکی سی آواز آئی اور مروان بن سعد کا سانس حقیقتاً رک گیا۔ اس نے لرز کر پیچھے پلٹ کے دیکھنا چاہا۔ ہاں، زمین کے نیچے سے آواز آئی ہے۔ نجف کے مسکراتے لہجے پر مروان نے چہرہ واپس پھیر کر جھکایا، اور ایک پل کو اس کے سامنے ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ مجھے پرسوں برہان نے بتایا تھا کہ جہاں مروان بن سعد نے اپنا ڈیرہ جما رکھا ہے، اس کے پیچھے میدان میں 20 قدم کے فاصلے پر لینڈ مائنز بچھی ہیں، اور دیکھو تمہارا پاؤں ایک لینڈ مائن پر آ گیا۔ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے وہ کہیں سے بھی کل والی غم سے نڈھال، خاموش اور سوگوار دور نجف اشرف نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، کیا وہ شروع سے اتنی ہی بہادر تھی؟ نجف کے دیکھتے ہی دیکھتے مروان بن سعد کا توازن بگڑا، دوائی کا اثر زور آور تھا، اور پھر فضا زوردار دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کان پھاڑتی آواز پر بوکھلائے گھبرائے سے بھاگ کر آتے مروان بن سعد کے آدمیوں نے دھوئیں کے مرغولے کے اس پار اس عورت کو دیکھا جو ان کے دیکھتے ہی پوری قوت سے بھاگنے لگی تھی۔ وہ لڑکی بھاگ رہی ہے! کوئی ایک آدمی چیخا، اور سب اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مروان بن سعد کو بھولے اس عورت کے پیچھے بھاگ پڑے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے سب مجاہدین برہان کے لیے اجتماعی دعا کے لیے میدان میں اکٹھے تھے۔ آج موسم قدرے ٹھنڈا تھا، ہوا میں خنکی کا احساس کل کی بارش کے سبب کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ دعا کے بعد سب اندر ہال میں ناشتے کے لیے جمع ہونے لگے۔ آج بالکل خاموشی تھی، ورنہ یہاں سب کی باتیں اور کہکے میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ابو تراب نے ہال میں خاموشی سے بیٹھے سب لوگوں پر مزمحل نظر ڈالی۔ سب کا دکھ بھاری تھا، کوئی تسلی کا بول برہان کے جانے کے غم کا مداوع نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی بہترین گریہ تھی۔ حیدر سر، نتاشا کی پریشان آواز پر وہ اپنے خیال سے چونک کر سنبھلا۔ آپ نے مس نجف کو دیکھا ہے؟ قریب آ کر اس نے قدرے آہستگی سے کہا، مگر ابو تراب غضنفر کے دماغ کی چھٹی حس خبردار ہو گئی۔ اپنے کمرے میں ہوں گی؟ اس نے لہجہ معتدل رکھنا چاہا۔ ہم دونوں ساتھ ہوتی ہیں، وہ فجر سے پہلے کی کمرے سے نکلی تھی اور میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں۔ نتاشا کے پریشان لہجے پر ایک پل کو اس کا ذہن بھٹکا، اور پھر وہ تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کمرے کے آگے رکا جس میں نجف اور نتاشا رکی ہوئی تھی۔ کوئی شے اندر سے بتا رہی تھی کہ در نجف یہاں نہیں ہے، مگر پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کھولتے ہوئے اندر آیا۔ کمرہ نفاست سے سمٹا ہوا تھا۔ ایک سرسری نظر سارے کمرے میں دوڑا کر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا
اس کی نگاہ دیوار کے ساتھ موجود ٹیبل پر رکھے کاغذ تک گئی جس کے اوپر گلاس رکھا ہوا تھا اور آدھا کاغذ کھڑکی کھلی ہونے کے باعث پھڑپھڑا رہا تھا۔ ٹیبل تک آ کر اس نے کاغذ نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ کسی کا ضبط واقعی نہیں آزمانا چاہیے ابو تراب غضنفر۔ خوشنما اردو لکھائی میں درج الفاظ یقیناً در نجف اشرف نے لکھے تھے، کیونکہ اصل نام سے حیدر کرار کو یہاں صرف وہی جانتی تھی۔ چند پل وہ ان الفاظ کو دیکھتا رہا۔ بائیں ہاتھ میں کاغذ اور دائیں ہاتھ کی مسلسل پیشانی مسلتی انگلیاں اس کے اندرونی اضطراب کی غمازی کر رہے تھے۔ کسی خیال سے اسے آنکھیں چونکی اور پھر وہ تیر کسی تیزی سے اس کاغذ کو مٹھی میں دبائے بھاگتا ہوا سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ اس کے بھاگتے قدموں کی آواز تو نہیں آئی، مگر کسی مجاہد کی نگاہ بھاگتے ابو تراب تک گئی اور اس کی متوجہ ہونے پر باقی سب بھی تیزی سے باہر لپکے۔ قبل اس کے وہ بھاگ کر جیپ میں بیٹھتا، سامنے سے ایک فوجی وردی والا بکھلاتا ہوا آیا اور اس کے سامنے سانس لینے کو رکا۔ حیدر سر، غضب انہونی ہو گئی۔ وہ بے ربطی سے سانس لیتا مجاہد بوڑھی رنگت کے ساتھ اس کے سامنے آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی خدشے کے تحت اس نے تشویش سے پوچھا۔ سیڑھیاں اترتے مجاہدین وہیں ادب سے کھڑے ہو چکے تھے۔ مروان بن سعد کا قتل ہو گیا ہے، اس نے سب کو ششدر کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ حالات خراب ہو گئے ہیں، اس کے آدمی کتوں کی طرح بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ سانس اعتدال میں لاتے ہوئے اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ابو تراب کو حقیقی معنوں میں متفکر کر دیا۔ مروان بن سعد کا قتل یعنی ہنگامی خراب صورتحال یا پھر ایمرجنسی نافذ؟ کس گروہ نے قتل کیا ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے تیزی سے جیپ کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، مگر دوسری جانب مجاہد نے جس طرح خاموشی اختیار کر کے سر جھکایا، ابو تراب غضنفر کے اندر تک بے چینی جوار پھاٹا اٹھنے لگا۔ کسی گروہ نے نہیں۔ حیدر کی سنجیدگی دیکھ کر اس نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر کس نے؟ ابو تراب کے بجائے پیچھے سے کسی نے سرگوشی میں سوال کیا۔ پاکستانی فائر فائٹر در نجف اشرف نے۔ وہ الفاظ نہیں دھماکہ تھے۔ ابو تراب غضنفر کے سامنے ایک پل کو ساری دنیا گھوم گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ کاغذ کا ٹکڑا لہرایا اور پھر بھاری ہوتے اعصاب اور کانپتے دل کے ساتھ تیزی سے جیپ میں بیٹھ کر سٹارٹ کی اور پھر کسی کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر آندھی طوفان کی طرح وہاں سے بھگا لے گیا اور پیچھے وہ سب پریشان ہکا بکا اڑتی دھول کو دیکھتے رہ گئے۔ اسے ان بوسیدہ منہدم اور بیابان گھروں کے درمیان سے بھاگتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر مجال ہے جو اس علاقے کا سرا ختم ہونے میں آ جائے۔ اتنا بھاگتے رہنے کی وجہ سے اس کا سانس اتنا نہیں پھولا ہوا تھا کیونکہ اس کی ٹریننگ تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دائیں بازو میں گولی لگی تھی جس سے مسلسل خون رس رہا تھا، جبکہ پاؤں میں لگنے والی گولی گوشت کو چھو کر نکل چکی تھی۔ لڑکھڑاتے قدم تکلیف سے سست ہوئے، بھاگنے سے نہیں، ٹوٹی دیوار کے ساتھ سہارا لے کر اس نے اپنا سانس ہموار کیا، مگر اپنے پیچھے آتی مسلسل چیخو پکار کی آوازوں پر اسے پھر رک کر اپنے زخموں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ قریب سے قریب تر آتے قدموں کی آواز پر وہ تیزی سے ایک بوسیدہ گھر کے اندر چلی گئی۔ چند پل دیوار کے ساتھ سانس روک کر کھڑی رہی۔ بھاگتے قدموں کی آواز اس کے پاس سے ہو کر آگے چلی گئی، مگر اس نے باہر نکل کے جھانک کر نہیں دیکھا۔ جب 10 منٹ گزر گئے اس نے باہر چھائے سکوت میں ارد گرد دیکھا اور پھر اس گھر سے باہر نکلتے ہی مخالف سمت بھاگنے لگی۔ اب پاؤں اور ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی کہ خون زیادہ نہ بہے، مگر اسے جلد از جلد آبادی میں داخل ہو کر ہجوم میں گم ہو جانا تھا۔ ان زخموں کے ساتھ وہ زیادہ بھاگ نہیں سکتی۔ اسے یوں ہی بھاگتے ہوئے اب تقریباً مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ تبھی اس نے آبادی کے آثار نظر آنے پر گہرا سانس لیا۔ بازار میں موجود رش کو ایک نظر دیکھ کر سائڈ پہ بنے گھروں کی سمت بڑھی۔ ایک گھر کے کھلے لان کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے کراس کی صورت کر رکھے بیگ سے انجیکشن نکال کر درد کرتے بازو پر لگا کر پٹی اتاری اور اسے اب احساس ہوا کہ جو گولی بازو کے گوشت سے گھس کر نکل چکی ہے وہ عام پستول کی نہیں تھی۔ کراہ کر اس نے دیوار سے ٹیک لگایا۔ شکر ہے کہ ہڈی سلامت تھی۔ پاؤں کو ایک نظر دیکھا، مگر اس کا معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں تھا۔ گولی زخم دیتے ہی چھو کر گزر گئی تھی۔ بیگ سے سامان نکالتے اس کے ہاتھ قدموں کی آہٹ پر تھمے۔ فورزیب پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے چہرہ پھیر کر پیچھے دیکھا۔ سامنے اسی گھر کی کوئی عورت کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرہ پھیرتے ہی اس لگ بھگ 30 کے قریب عورت کے چہرے پر پریشانی چھائی اور پھر وہ بھاگ کر اس تک آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس سے عربی میں پوچھ رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہماری نجف کو عربی نہیں آتی۔ اس نے جس طرح ایک محتاط نگاہ کھلے لان کے حصے پر ڈالی، اس پر وہ عورت چونک کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے چہرے پر خنکی والے موسم میں بھی پسینے کے قطرے، گرد اور جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اس عورت نے عربی میں کچھ کہا، مگر سمجھ گئی کہ لڑکی کو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ چل کر وہ اندر جانے والے دروازے تک گئی اور کھول کر اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ نجف نے ایک پل کو کچھ سوچا اور پھر اپنا سامان اٹھائے خود کو گھسیٹ کر اندر لے آئی۔ کچھ دیر بعد نجف اپنے ہاتھ اور پاؤں کے زخم کو ڈس انفیکٹ کر کے پٹی کر چکی تھی،
भाग भाग कर उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसने कल शाम से कुछ खाया पिया नहीं था। तभी उस औरत ने जब उसे गर्म सूप ला कर दिया तो पीते ही उस पर कनूत की तारी हो गई। वहीं बिस्तर पर बैठे दीवार से टेक लगाए कब उसकी आंख लगी, उसके थकते वजूद को खबर नहीं हो सकी। गम, भूख और जख्म के दर्द से निढाल वजूद को बेखबर सोए न जाने कितना वक्त गुजर गया जब एक झटके से उसकी आंख खुली। खुद पर चादर देखकर उसने सादा से कमरे में निगाह दौड़ाई, मगर वो औरत कहीं नहीं थी। ये न हो वो नई मुसीबत में फंस जाए, उसे जल्द निकलना होगा यहाँ से। अपने बैग से सेल फोन निकाल कर वक्त देखते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। शाम के 5 बज रहे थे। या अल्लाह, वहाँ सब कितना परेशान हो रहे होंगे उसके लिए। चादर एक झटके से उतार कर जमीन पर पैर रखे तो ठंडक के एहसास ने बावर करवाया कि बाहर यकीनन बारिश हो रही है, और कमरे से निकलते ही उसकी तस्दीक भी हो गई। उसके कदम मजबूत नहीं थे। दवाई का असर खत्म होते ही दर्द की ठेसों ने फिर से बाजू और पाँव को जकड़ना शुरू कर दिया। खून आलूद कपड़े बदलते ही परस में से पैसे निकाल कर साइड टेबल पर रखते हुए घर से बाहर निकल आई। शायद वो औरत घर पर नहीं थी, या दुरे नजफ ही कुछ ऐसी आस्तिकी से बगैर चाप पैदा किए यहाँ से निकल गई थी। बाहर निकलकर उसका रुख बाजार की जानिब था, मगर वहाँ खड़ी सिक्योरिटी को देखते ही उसे समझ आ गई कि अब तक सबको खबर हो चुकी होगी। स्टॉल से फूलदार नफीस सा गोल हैट लेकर सर पर जमाते हुए उसने बैग से मास्क निकाल कर पहना। वो अजीब नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने निकलने से पहले उस औरत का रखा गया लिबास पहन लिया था और सर का हैट उस फूलदार लिबास से मुशाबियत रखे हुए था। देखने में वो यहाँ की कोई सयाह लग रही थी। इस शहर में मास्क पहनना ताज्जुब की बात नहीं थी। बारूद और मिट्टी की वजह से लोग अक्सर यहाँ पहने रखते थे, और अभी भी उसके पास से गुजरते लोगों ने पहना हुआ था। सेल फोन निकाल कर उसने सिग्नल्स देखे और उसके चेहरे की रौनक बहाल हो गई। एयरप्लेन से हटाते ही रूमी, कंबर, नताशा, अहमद, नासिर और न जाने किन किन नंबरों से कॉल्स, मैसेजेस आए हुए थे। एहतियात से इर्द गिर्द देखते हुए वो बाजार में ही एक जगह यूं खड़ी हो गई कि उसका चेहरा वाजे न हो। पहली बार उसने रोमान और कंबर के पैगामात नजरअंदाज किए और सीधा नताशा के मैसेजेस खोले। आप किधर हैं? हमें कैंप्स भी जाना है, कब तक आ रही हैं? मैंने हैदर सर को आपका बताया। मिस नजफ, मरवान बिन साद का कत्ल हो गया है। इस पैगाम पर एक लम्हे को उसका दिल ठहर गया। हालात बहुत खराब हो गए हैं। लश्कर इनकलाब वाले आप पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। उसको लगा उसको किसी ने आग में धकेल दिया हो, वही आग जिससे वो खौफ खाती थी। हैदर सर आपको लेने गए हैं, मगर अभी तक नहीं आए। धुंधलाती आंखों से उसने ये आखिरी मैसेज पढ़कर स्क्रीन बुझा दी। वक्त तेजी से गुजरने लगा। वो यूं ही बाजार के चक्कर काट कर सोचने लगी कि क्या करे, कहाँ जाए। नजफ वापस जाकर मुजाहिदीन और अपनी टीम को मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। एक बुरहान की शहादत ने उसे फिर से बेयकीन मौत से खौफजदा कर दिया। हाँ, दुरे नजफ को आग और बेयकीन मौत से डर लगता था। बाजार का रश कम होते देखते ही खामोश कदमों से फिर से आबादी का हिस्सा बन गई। अचानक से उसे कोई ख्याल आया। यहाँ अबू तुराब और उसकी टीम के सिवा कोई भी नहीं जानता था कि वो नैनवा पैलेस में आते ही रुकी थी। तो अगर वहाँ जाकर सोच कर हर मसले का जुगाड़ कर लेने वाली दुरे नजफ अशरफ का दिमाग सुन होने लगा। दिल उसे अबू तुराब गजनफर की जानिब ले जाना चाहता था, मगर दिमाग चौकन्ना था कि कब दिल कहीं चूके और वो उसको हकीकत का असल चेहरा दिखाकर तमाचा जड़ दे। कुछ देर बाद दुरे नजफ उसी घर के सामने खड़ी थी जिसकी औरत ने उसे आमान दी थी।